دے دعا کا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں دکھائی دیں گی، تو وہ دیکھ کے بندہ کہے گا مولا میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں، تو پکارنے والا ایک فرشتہ یہ پکارے گا کہ یہ وہ تمہاری دعاؤں کا بدلہ ہے جو تمہیں دنیا میں بدلہ نہ دیا گیا، آج کے لیے محفوظ کر لی گئی۔ تو اس لیے دعا مانگو، ہر دن دعا مانگو مغفرت کی، اپنے والدین کی، اپنوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہی مہینہ ہے۔ پہلا یہ عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے۔ 10 سے لے کے 20 تک جو روزوں کا یہ عشرہ 10 دن کا ہے، یہ مغفرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اور تیسرا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو کوئی معافی چاہتا ہے اسے جہنم کے عذاب سے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو پہلی سیڑھی پر یہ دعا کی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اللہ تعالیٰ سے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین رسول الملائکہ نے دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو پائے، اپنے والدین کو، بوڑھے والدین کو پائے اور ان سے راضی ہو کر، یعنی انہیں راضی کر کے ان سے دعائے مغفرت نہ لے، یعنی ان سے دعا نہ لے، ماں باپ کو پائے دونوں ہوں یا ایک، ان کی خدمت کر کے ان سے دعا نہ لے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا، میں نے آمین کہا۔ بات سمجھ میں آئی آپ نے؟ دوسری دعا کا مطلب والدین میں سے چاہے دونوں ہوں یا ایک، ان کی خدمت کر کے ان سے دعا جو نہ لے وہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور سرکار امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں بات کو سمجھو کہ آخر یہ کتنی سخت بات ہے۔ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے اب کیا کریں گے، ماں ہو یا ابا، کہ بوڑھے ہو گئے اب ان کے تو کھروان میں ڈال دو ان کے، کیا ادھر اس حدیث پاک کو سمجھیے کہ وہ ان کا وجود، ماں اور باپ، ان کا وجود تمہارے لیے کیا ہے؟ مغفرت کا ذریعہ ہے، دنیا میں سرخ روئی کا ذریعہ ہے، دنیا میں پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہے، آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں کا ذریعہ ہے ان کا وجود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ نے ان سے ہم کلامی کی اور اپنا جلوہ دکھایا طور پر۔ کتنے بڑے مرتبے والے ہیں سمجھ لو آپ کہ ان کے قدموں کی دھول اگر پڑ جائے تو پاک ہو جائیں۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو روزانہ جاتے تھے طور پر ہم کلامی کے لیے، مگر جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو آواز آئی دور سے ہی، ابھی طور پر پہنچے نہیں تھے، دور سے ہی ندا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے۔ فوراً ہی آپ نے عرض کی مولا میں تو ہر دن کی طرح آج بھی اسی طرح آ رہا ہوں، آج ایسی کیا بات ہے کہ آج پہلے ہی خطاب ہو گیا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ جب تم گھر سے کوہ طور پر آتے تھے تو تمہاری والدہ تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتی تھی، جب تک تم واپس نہیں پلٹتے تھے اس کے دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے رہتے تھے، بارگاہ الہی ہماری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے رہتے تھے۔ اب وہ اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں رہے ہیں، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے، بارگاہ خدا بندی میں آ رہے ہو، اب تمہارے لیے وہ دعا کے ہاتھ نہیں رہے اٹھے ہوئے۔ سمجھ گئے کہ ایک نبی کو جو کہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام کر، انہیں بھی والدہ کے دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے کی ضرورت ہے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو سرکار نے آمین کہا کہ جنہیں والدین ملیں ان میں سے 2 ہوں یا 1 اور ان سے دعا نہ لی اپنے لیے تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو مان کر، اللہ کے رسول کی حکم کو مان کر والدین کے ساتھ بہت بھلائی سے، جیسے کہ 15ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، وہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے دونوں ہوں یا ایک،
دونوں ہو یا ایک، تو ان سے اف تک نہ، افیوں ولا تنہروا، اف تک نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو، سخت آواز میں نہیں، ڈانٹ کے نہیں، نرمی سے بات کرو۔ یہ اللہ کا فرمان 15ویں سپارے میں۔ تو والدین ایک مغفرت کا ذریعہ ہیں اور ان کا وجود باعث رحمت ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں والدین سے، اپنے ماں باپ سے، ماں ہو یا باپ دونوں ہوں یا ایک، ان سے اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرائیے۔ ان کی دعا کو، یعنی جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی ضرور سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ ماں باپ جس کے لیے دعا کر دیں، دعا کا مطلب جانتے ہو، دعا ایک دل سے نکلی ہوئی کیفیت کا نام ہے، زبان سے نہیں۔ ہونٹ ہلیں نہ ہلیں، ہونٹ چلیں نہ چلیں، زبان چلے نہ چلے، دل سے جو آواز نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سن لیتا ہے۔ تو جب تم خوش کرو گے ان کا دل، ان کی خدمت کرو گے، تو ظاہر بات ہے کہ خلوص جتنا ماں کے دل میں اولاد کے لیے ہوتا اتنا کسی دل میں نہیں ہوتا۔ خلوص سے دعا ماں باپ جو کرتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم والدین کے لیے خوب نرمی سے برتاؤ کریں اور ان سے دعا لیں۔ تیسری سیڑھی پر جب سرکار نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے دعا کی کہ جس کے سامنے تمہارا ذکر کیا جائے اور تم پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جس کے سامنے ذکر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود پڑھے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے ہم سرکار کا ذکر کریں اور کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، سرکار میں دعا میں اول آخر درود شریف پڑھتا ہوں آپ پر، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے، یعنی وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار میں اپنی دعا میں آدھا وقت، جتنی دیر دعا کرتا ہوں آدھا وقت آپ پر درود